بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ۔ قرآن مجید میں ارشاد گرامی ہے کہ مومن مومن کا بھائی ہے۔ 12 ماہ رمضان المبارک 9 ہجری میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقد اخوت کو لوگوں کے لیے انجام دیا، لیکن اس سے پہلے جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آ رہے تھے تو اس وقت بھی جو اس وقت کے مسلمان تھے ان کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا، اور یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ کس کو کس کا بھائی بنایا۔ پھر اس کے بعد جب مدینہ تشریف لائے، مدینہ میں بھی تقریباً آنے کے بعد 4 یا 5 مہینے کے بعد پیغمبر نے صیغہ اخوت کو انصار و مہاجرین کے درمیان انجام دیا، اور پھر اسی طرح سے 9 ہجری میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 45 لوگ تقریباً انصار کی طرف سے جو یثرب یعنی مدینہ کے رہنے والے تھے، اور 45 لوگ جو مہاجرین تھے جو مکہ سے آئے ہوئے تھے، ان سب کے درمیان صیغہ اخوت کو انجام دیا۔ صیغہ اخوت کو کسے کہتے ہیں؟ صیغہ اخوت یعنی عقد اخوت۔ عقد کہتے ہیں گرہ کو، اور اخوت کہتے ہیں بھائی چارے کو۔ یعنی پیغمبر نے جب جس کا ہم عقیدہ یا ہم خیال پایا اس کو اس کا بھائی یا بہن بنا دیا۔ حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کا بھائی بنایا، حضرت ابو ذر کو ابن مسعود کا بھائی بنایا، حضرت سلمان فارسی کو حضرت حذیفہ یمانی کا بھائی بنایا، اور حضرت عمار کو حضرت مقداد کا بھائی بنایا، حضرت عائشہ کو حضرت حفصہ کی بہن بنایا، اور حضرت ام سلمہ کو حضرت صفیہ جو کہ ازواج پیغمبر تھی ایک دوسرے کی بہن قرار دیا۔ علی علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ میرے بھائی ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر اسی طرح سے فرمایا، یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی آپ کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نسبت تھی۔ لہٰذا اس اعتبار سے اپنا ہم عقیدہ اور ہم خیال پایا، اسی سے اندازہ ہوتا ہے، اور یہی ایک دلیل اہم ترین دلیل ہے کہ حضرت علی علیہ السلام پیغمبر کے خلیفہ تو بلا فصل ہے، کیونکہ پیغمبر نے ہر مقام پر اپنا جانشین اور اپنا بھائی قرار دیا۔ یہ آج بھی طریقہ کار غدیر کے موقع پر دہرایا جاتا ہے، خصوصاً علماء نجف اور قم میں، کہ 18 ذی الحجہ غدیر کے موقع پر اپنے قریبی ترین ایک عالم ایک دوست دوسرے کو اپنا بھائی قرار دیتے ہیں، اور یہ اہم ترین اخوت کا عقد اخوت انتہائی اہم ترین سیرت پیغمبر میں سے ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور کس لیے اس کے عقد کو پڑھا جاتا ہے، عقد اخوت کو کس لیے پڑھا جاتا ہے؟ تاکہ جو بھی اعمال ایک انجام دے اس میں اپنے دوسرے بھائی کو بھی وہ شریک قرار دے سکتا ہے۔ جیسا کہ اگر کوئی مستحبی نماز پڑھتا ہے، اگر کوئی دیگر نیک کام انجام دیتا ہے، تو جیسا اس کو ثواب ملنے والا ہے اسی طرح سے اس اپنے بھائی کو بھی ثواب ملے گا کہ جس کے ساتھ اس نے عقد اخوت پڑھا ہوا ہے۔ اور پھر کچھ اسی طرح سے دعائیہ کتابوں کے اندر مفصل موجود ہے کہ کس طرح سے صیغہ اخوت پڑھا جائے۔ ان میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ جب صیغہ اخوت پڑھا جاتا ہے تو اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر جب آپ جنت میں جائیں گے تو میرے بغیر آپ جنت میں نہیں جائیں گے، یعنی مجھے بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ تو یہ ہے صیغہ اخوت کا ظاہری فائدہ اور طریقہ بھی۔ بس ہمیں بھی چاہیے کہ یہ عقد اخوت ہم اپنے عزیزوں کے درمیان برقرار کریں۔ اپنے دل میں کسی کے بارے میں کوئی نفرت ہے یا کوئی سوچ ہے تو اس کو دور کر دینا چاہیے، اور سنت رسول کو برپا کرتے ہوئے
اپنے عزیزوں کے درمیان، اپنے دوستوں کے درمیان سیغہ عقد اخوت پڑھ کر اس سیرت کو زندہ اور احیا کرنا چاہیے۔